یہ ریاست ایک پیغام دے رہی ہے پوری دنیا کو اور خصوصاً بلوچ عوام کو کہ آپ پاکستانی شہری نہیں ہیں، کہ انہیں اتنا ڈی ہیومنائز کر دو کہ جب ان کی چیخیں نکلیں تو ادھر اسلام آباد میں بیٹھے لوگ یا پنجاب میں بیٹھے ہوئے لوگ کہیں کہ یہ تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو انسان نہیں ہے۔ تو ریاست خود بلوچستان کی عوام کو ایک پیغام دے رہی ہے کہ شاید یہ ڈائیلاگ کے راستوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس طرح سرفراز بگٹی سب بلوچ خواتین کو دہشت گرد کہہ دیتا ہے، جب بدامنی پھیلتی ہے تو پھر فوج کا بجٹ میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ادھر بوٹس آن گراؤنڈ بھی انکریز ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت یہاں پر موجود ہے بلوچ لاپتہ افراد کی لواحقین یہاں پر سراپا احتجاج ہے۔ ان کو 40 دن سے زائد دن ہوئے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان میں جس طرح میں نے پہلے بھی انٹرویو میں کہا کہ یہاں پر بزرگ لوگ بھی موجود ہے، یہاں پر مائیں موجود ہے، یہاں پر ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہے۔ کچھ لوگ اپنے بھائیوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، کچھ اپنے والدین کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ ہر کسی کی اپنی اپنی کہانی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ایڈوکیٹ ایمان مزاری صاحبہ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کریں گے کیونکہ وہ بھی یہ 40 دن سے جو زائد دن ہوئے ہیں وہ بھی یہاں پر ہر دن آتی ہے۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں احتجاج کے حوالے سے۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میم مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ لوگ اتنے زیادہ دن ان کے ہوئے ہیں یہاں پر احتجاج کرنے کے لیے، ان کے پاس کوئی نہیں آیا، نہ کوئی ریاستی نمائندہ آیا ہے، نہ کوئی حکومت سے بھی، حتیٰ کہ میرے خیال سے کوئی بندہ یہاں پر نہیں آیا۔ کیا کہنا چاہیں گے اس احتجاج کے حوالے سے جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ ریاست ایک پیغام دے رہی ہے پوری دنیا کو اور خصوصاً بلوچ عوام کو کہ آپ پاکستانی شہری نہیں ہیں، ہم آپ کو انسان ہی نہیں تصور کرتے کہ 40 دنوں سے ہماری آنکھوں کے سامنے دارالحکومت میں جس طرح آپ نے کہا بوڑھی خواتین، چھوٹی بچیاں، چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ریاست کے لیے اتنا مشکل تھا کہ صرف کسی کو بھیج کر ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیتے، ان سے بات کر لیتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اتنے سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات ریاست سے چاہتے ہیں، ہم اپنے جو مسائل ہیں جبری گمشدگی کے، ماورائے عدالت قتل کے، مارو پھینکو پالیسی کے، یہ ہم ریاست سے اس میں ڈائیلاگ میں انگیج کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ریاست نے اس دفعہ خصوصاً جو بے حسی کی انتہا ہے وہ کر دکھائی ہے کہ آپ نے یہ بھی نہیں سمجھا کہ یہ لوگ یہ بھی نہیں ڈیزرو کرتے کہ آپ آ کر ان سے بات کریں۔ تو یہ افسوسناک بھی ہے لیکن اس سے زیادہ خطرناک ہے، اور خطرناک میں اس لیے کہتی ہوں کیونکہ اگر آپ پرامن لوگوں پر جو پرامن مذاکرات کے، مزاحمت کے راستے ہیں وہ بند کریں گے تو ریاست خود بلوچستان کی عوام کو ایک پیغام دے رہی ہے کہ شاید یہ ڈائیلاگ کے راستوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کیا دیکھا یہ جو اتنی زیادہ دن ہوئے ہیں، اس دفعہ یہ لوگ جو ہے انہوں نے کوئی وہ پہلے دنوں میں ریزسٹنس کی تھی، اب ان لوگوں کو یہاں پر بٹھانے دیا ہے، کوئی ریاست کا نمائندہ بھی نہیں آ رہا اور یہاں پر کوئی حکومت کا بھی نمائندہ نہیں آ رہا، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کیا چاہ رہی ہے؟ مطلب اب وہ پہلے دفعہ تو اس طرح ہوا کہ ان کو اٹھایا گیا، اب اس دفعہ وہ چیز بھی نہیں ہوئی، لیکن یہ چاہ کیا رہی ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دو چیزیں، ایک یہ چاہتے ہیں کہ یہ ادھر سے نا امید ہو کر واپس جائیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب نا امیدی پھیلتی ہے تو پھر بدامنی پھیلتی ہے، اور جب بدامنی پھیلتی ہے تو پھر فوج کا بجٹ میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ادھر بوٹس آن گراؤنڈ بھی انکریز ہوتے ہیں، اور جو وسائل کی ساری گیم ہوتی ہے وہ تب ڈالی جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ بہت بڑی وجہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریاست یا فوج خود بلوچستان کے کانفلکٹ کی بہت بڑی بینیفیشری ہے۔ دوسری ایک یہ وجہ بھی ہے کہ وہ جس طرح ہم نے ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو ڈی ہیومنائز کیا تھا، اسی طرح ہماری ریاستی پالیسی آج یہ ہے ان کے حوالے سے اور پختونخوا کے حوالے سے کہ انہیں اتنا ڈی ہیومنائز کر دو کہ جب ان کی چیخیں نکلیں تو ادھر اسلام آباد میں بیٹھے لوگ یا پنجاب میں بیٹھے ہوئے لوگ کہیں کہ یہ تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو انسان نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے۔ اٹس ناٹ کہ ریاست کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر آپ سنیں بھی تو جو طلال چودھری اور باقی ان کے وزیر ہیں جس طرح کا وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کر، جس طرح سرفراز بگٹی سب بلوچ خواتین کو دہشت گرد کہہ دیتا ہے، تو یہ دکھاتا ہے کہ انہوں نے ایک ہیڈ کاؤنٹ پورا کرنا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے کہ دیکھیں ہم ٹیررزم کو کامبیٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ ٹیررسٹ کو کامبیٹ نہیں کر پا رہے، وہ پرامن لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ ہیں۔ میم مجھے بتائیے گا کہ آپ بھی یہاں پر آتی ہے، بہت سارے اور بھی صحافی بھی یہاں پہ آتے ہیں، بہت سارے لوگ یہاں پر آتے ہیں، ادھر کا وزٹ بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ اظہاری یکجہتی بھی کرتے ہیں، اور آپ تو پہلے دن سے ان کے ساتھ کڑی ہے، تو مشکلات ہوتی ہے ریاست کی طرف سے آپ جیسے لوگوں کے لیے؟ دیکھیں آئی تھنک جو انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے جب سے یہ ادھر آئے ہیں،
ہم اگر مشکلات پہ نہ ہی بات کریں تو بہتر ہے، کیونکہ جو ان کے ساتھ ہوتا ہے آئی تھنک وہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. پہلے دنوں میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح ISI کے لوگ جہاں یہ رہ رہے تھے ادھر تک آئے تھے، ان کی ویڈیوز بھی ہم نے بنائی تھی، انہیں ہم تھانے میں بھی لے کر گئے لیکن تھانے سے بھی انہیں چھوڑ دیا گیا اور کوئی پرچہ نہیں درج کیا گیا. تو یہ دکھاتا ہے کہ ریاست ہر حربہ استعمال کری ہے ان کے خلاف. اور آپ کو پتہ ہے کہ جن ینگ اسٹوڈنٹس کی، لڑکوں کی ادھر ویڈیوز بنائی گئی تھی اور ادھر ISI والے گھومتے پھرتے ہیں، وہ یہ ویڈیوز بناتے ہیں، وہ یہ پھر ان کی فیملیز کو بلوچستان میں ٹارگٹ کرتے ہیں. اور یہ بہت سے گھروں پر ادھر چھاپے پڑے ہیں جو لوگ کیمپس میں آئے ہیں اس وجہ سے. تو آئی تھنک کہ جو ان کا ایک سیکیورٹی تھریٹ کا لیول ہے وہ بہت بڑا ہے. ہمیں آبویسلی وہ جو ہر ادھر اسلام آباد میں بیٹھے شخص کو جو اس طرح کا کام کرتا ہے ایک تھریٹ لیول ہوتا ہے، لیکن آئی تھنک کہ انہیں بھی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ نہ یہ پیچھے ہٹنے والے لوگ ہیں اور نہ ہم پیچھے ہٹنے والے لوگ ہیں. ایمان مزاری بطور وکیل اس وقت ریاست کو یا حکومت کے ان نمائندوں کو ان کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں، میں صرف ایک انسان ہونے کے ناطے یہ پیغام دوں گی کہ مسئلے کا حل ابھی بھی ڈھونڈا جا سکتا ہے اور بات چیت سے ہی ڈھونڈا جائے گا. اگر آپ لوگوں سے، اپنے ہی لوگوں سے بات چیت نہیں کریں گے اور اپنے ہی لوگوں کو یہ محسوس کروائیں گے کہ آپ کے لیے بات چیت کرنے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر ہم وہی چیز دیکھ رہے ہیں جو ہم بلوچستان میں اتنے سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ پہلے جب اکبر بگٹی صاحب آپ سے ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار تھے تو آپ ڈائلاگ آپ نے نہیں کیا اور آپ نے کہا کہ ہم ماریں گے، اور جب آپ نے مارا تو وہی انسرجنسی آج اس سٹیج پر پہنچ گئی ہے جہاں بلوچستان آپ کے ہاتھ سے باہر ہے. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے اور میں ریاست سے اپیل کروں گی کہ پاکستان کے مستقبل کے لیے، پاکستانیوں کے مستقبل کے لیے یہ راستہ نہ اپنایا جائے. میم آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ آپ نے دیکھ لیا جس طرح ہم نے ایڈوکیٹ ایمان مزاری صاحبہ سے بھی بات چیت کی اور ان سے بھی پوچھا تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ ریاست اگر ان سے بات چیت کرے تو بات چیت سے سارے مسائل کا حل جو ہے وہ ڈھونڈا جا سکتا ہے اور یہ پاکستان کے لیے بھی بہتر ہوگا اور یہ پاکستانیوں کے لیے بھی بہتر ہوگا. انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.